بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علقمہ بن قیس رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں منہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں الگ لے گئے۔ میں پاس بیٹھا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، کیا آپ پسند فرماتے ہیں کہ میں ایک کنواری لڑکی سے آپ کی شادی کروا دوں جس سے آپ کو گزرے وقت کی کچھ باتیں یاد آ جائیں؟ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے سوا اور کوئی کام نہیں جس کے لیے وہ انہیں الگ لے گئے تھے تو مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ میں حاضر ہوا تو وہ فرما رہے تھے، اگر آپ نے یہ بات کہی ہے تو اچھی بات ہی کی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ شادی کر لے۔ اس کی وجہ سے نظر نیچی رہتی ہے اور جسم بدکاری سے محفوظ رہتا ہے، اور جسے نکاح کی طاقت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ خواہش کو کچل دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1845۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میرا طریقہ ہے اور جو شخص میرے طریقے پر عمل نہیں کرتا اس کا مجھ سے تعلق نہیں۔ شادیاں کیا کرو، کیونکہ میں تمہاری کثرت کی بنا پر دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ جو مالی طور پر استطاعت رکھتا ہو وہ ضرور نکاح کرے، اور جسے رشتہ نہ ملے وہ روزے رکھا کرے، کیونکہ روزہ خواہش کو کچل دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1846۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں محبت رکھنے والوں کے لیے نکاح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی گئی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1847۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 افراد کے علاوہ کسی امیر آدمی کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ کھانا حلال نہیں۔ نمبر 1، صدقہ وصول کرنے والا سرکاری ملازم۔ نمبر 2، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا مجاہد۔ نمبر 3، وہ دولت مند جو صدقے کی چیز اپنے مال کے بدلے خرید لیتا ہے۔ نمبر 4، یا یہ صورت کہ کسی فقیر کو صدقہ دیا گیا اور اس نے وہ کسی غنی کو تحفے کے طور پر دے دیا۔ نمبر 5، دیوالیہ مقروض۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1841۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی پاک چیز کا صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پاک، حلال اور عمدہ چیز ہی قبول کرتا ہے تو رحمان اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اگرچہ ایک کھجور ہی ہو۔ وہ رحمان کے ہاتھ میں بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ پہاڑ سے بڑی ہو جاتی ہے۔ وہ اس چیز کو اس صدقہ دینے والے کے لیے اس طرح پالتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کو یا اونٹ یا گائے کے بچے کو پالتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1842۔ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا جب کہ بندے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ بندہ سامنے نظر اٹھائے گا تو اسے سامنے آگ نظر آئے گی، دائیں طرف دیکھے گا تو اپنے بھیجے ہوئے اعمال ہی نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا تو ادھر بھی اپنے بھیجے ہوئے اعمال ہی نظر آئیں گے۔ لہٰذا جو شخص آگ سے بچنے کے لیے آدھی کھجور ہی دے سکتا ہے، زیادہ کی طاقت نے وہ یہی کر لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1843۔ حضرت سلمان بن عامر ضبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین کو صدقہ دینا صدقہ ہے اور رشتہ داروں کو صدقہ دینا 2 نیکیاں ہیں، صدقہ بھی اور صلہ رحمی بھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1844۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ کے پاس ایک انصاری شخص آیا، اس نے آپ کو سلام کیا، پھر کہنے لگا، اللہ کے رسول، مومنوں میں سے کون سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ اس نے کہا، ان میں سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں موت کو سب سے زیادہ یاد کرے۔
اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے اچھی تیاری کرے، وہی عقل مند ہے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 4259۔